السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں، انہیں غور و توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کریں۔ یہ پہلا سوال ہے قاری مرتضیٰ صاحب کی طرف سے۔ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے بعد وہ عورت طلاق والی عدت میں بیٹھ گئی، اس کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ عورت کون سی عدت گزارے گی، وفات والی یا طلاق والی؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ عورت کو طلاق دے دی تھی، وہ طلاق کی عدت گزار رہی تھی، اسی درمیان میں 2-4 دن کے بعد میں شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ وفات والی گزارے یا طلاق والی گزارے؟ کیونکہ دونوں عدتیں الگ الگ ہیں۔ عدت طلاق یہ ہوتی ہے کہ کوئی عورت طلاق والی عدت گزار رہی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 3 مہینے تک انہیں MC آ جائے تو وہ عدت پوری ہو جاتی ہے، اور وفات والی طلاق وہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ یعنی اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو وہ 4 مہینے کر کے اس کے بعد 10 مہینے، یا اگر چاند کی پہلی تاریخ نہیں تھی جس دن انتقال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد میں 130 دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ عدت وفات ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل گئی ہیں، تو اس شکل میں یہ عورت کون سی عدت کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے شوہر نے 3 طلاق دی تھی، یہ طلاق بائنہ دی تھی جس کے اندر نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس شکل میں وہ عورت صرف طلاق والی عدت پوری کرے گی، وفات والی عدت نہیں کرے گی۔ اور اگر اس نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہیں تو اس شکل میں وہ عدت وفات والی پوری کرے گی۔ یہ دوسرا سوال ہے، بھائی اسلام گڑھ مکتیشور کے رہنے والے ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسافر آدمی کی حالت سفر میں نماز قضا ہو گئی، اب وہ اپنے مقام پر آ گیا، تو اس کی قضا کیسے ادا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جس حالت میں آدمی کی نماز قضا ہوتی ہے اسی حالت میں اسے بعد میں قضا کرتا ہے، تو حالت سفر میں کیونکہ شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آدمی لمبے سفر پر ہے، سفر شرعی پر ہے، تو 4 رکعت والی وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اور سفر کی حالت میں ہی قضا ہو گئی ہیں، اب وہ اپنے مقام پر آ گیا ہے تو اس قضا کو کیسے ادا کرے؟ تو یہ سوال ہے۔ تو اس شکل میں کیونکہ سفر کے اندر اس کی قضا ہوئی تھی اور اس کے اوپر 2 رکعت پڑھنا ضروری تھا، اب وہ اپنے مقام پر آ گیا ہے تو صرف 2 ہی رکعت قضا پڑھے گا اپنے مقام پر آ کر کے بھی۔ یہ ایک سوال ہے بھائی عبد القیوم کی طرف سے، معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض آدمی فجر کی اذان کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے گلیوں میں آواز دیتے ہیں، تو کیا اس طرح آواز لگانا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقہائے متأخرین نے اس کی اجازت دی ہے کہ فجر کی نماز میں کیونکہ غفلت کا ایک وقت ہوتا ہے، لوگ سوتے رہتے ہیں، تو جس سے بچوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور بچے نہ ڈریں، تو آہستہ سے آواز دے دینی چاہیے، اور آواز دینا درست ہے، جائز ہے۔ ہاں، اس کی عادت نہ بنائی جائے کہ اٹھنے والا یہ سمجھے کہ فلاں آدمی آ کر کے مجھے آواز دے گا تبھی میں اٹھوں گا، بلکہ اذان کا احترام کرنا چاہیے، اذان کے بعد ہی اٹھ جانا چاہیے۔ بہرحال اس کی اجازت ہے، اسے تثویب کہتے ہیں۔ اور یہ سوال ہے بھائی امن دادری کی طرف سے، معلوم کرتے ہیں کیا کسی ضرورت کے تحت بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لون ایک سود ہے، اور سود سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، قرآن کریم کے اندر منع آیا ہے، اور سود والے کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ سود دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، سودی معاملے میں گواہ بننے والا،
ان سب کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، لہذا بینک سے سود لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بھائی عابد دادری سے معلوم کرتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قسطوں میں کوئی چیز خریدنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسطوں کے اندر کسی چیز کا خریدنا جائز ہے۔ عام طور سے سوال یہ ہے، جو ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے، اس سلسلے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ جی یہ کیا سود نہیں ہے کہ ایک آدمی نقد تو لے رہا ہے ایک چیز کو 50,000 روپے کی اور ادھار لے رہا ہے وہ 70,000 روپے کی، تو کیا یہ سود نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سود نہیں ہے، لیکن اس میں سود کچھ شرطیں ہیں۔ اس طریقے سے خریدنے میں یا لینے میں کچھ شرطیں ہیں، اور شرطیں یہ ہیں کہ اسی مجلس کے اندر یہ طے کیا جائے کہ ہم اس چیز کو نقد خرید رہے ہیں یا ادھار خرید رہے ہیں۔ دوسرے، اس میں مدت بھی متعین ہونے چاہیے کہ اتنی قسطیں ہیں اور اتنے دن تک آپ کو وہ قسطیں ادا کرنی ہیں۔ اور ایک تیسری شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے خریدنے والے پر پیسہ نہیں بنا یا قسطیں وہ ادا نہیں کر سکا جو مدت طے ہوئی تھی، تو یہ جس کی چیز ہے جس نے اسے بیچا ہے الگ سے اس پر کوئی جرمانہ نہیں لگائے گا۔ اگر اس طریقے سے خریدا جائے گا تو جائز ہے اور یہ سود نہیں ہے۔ یہ بھائی شاداب یہ کھوائی سے معلوم قاری شاداب صاحب یہ کھوائی سے معلوم کرتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فجر کی اذان کے بعد جماعت تک 2 سنتوں کے علاوہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ صبح صادق سے اس کا جواب یہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک 2 سنتوں کے علاوہ، یعنی فرض کو چھوڑ کر کے 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اس وقت میں نفل نماز ہمیں ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ سنتیں پڑھنی ہیں اور دیگر قرآن پاک کی تلاوت تسبیحات کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہیں، انہیں خود بھی ان پر عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی نیک بات ہم تک پہنچی ہے تو دوسروں تک پہنچانے کی اس کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔